نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور بڑی خوش نصیبی ہے اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل ہے اور بڑی توفیق کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے مصروف اوقات میں سے اللہ رب العالمین نے آپ احباب کو پورے 9 یا 10 دن کے لیے یہاں اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ یہ مختصر سے جو ایام ہیں یہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں بہت بڑی غنیمت ہیں کہ ہم ان ایام میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیں اور اللہ سے اپنی زندگی، اس دنیا کی زندگی اور اگلی جو حقیقی زندگی ہے اس کے لیے ہر قسم کی خیر اور برکت اللہ رب العالمین سے ہم مانگ لیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا۔ اعتکاف میں اللہ رب العالمین ہمیں بہت ساری عبادتوں کا ہمیں اللہ کی طرف سے موقع ملتا ہے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں بہت ساری عبادتیں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی عام زندگی میں ہمیں شاید اس طرح وہ یکسوئی میسر نہ آئے، وہ توجہ ہمیں حاصل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی تلاوت ہے، رات کو قیام ہے، اور یکسوئی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، مناجات کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ اے وہ میرے بندے جو اپنی زندگی میں خیر سے، نیکی سے بہت دور ہو، اقبل، اپنے رب کے پاس اب آ جاؤ، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پکارا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے تمہیں تمہارے رب کی طرف۔ اور میرے وہ بندے جو شر میں، اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، اب بس کر دو۔ یہ جو مہینہ اللہ رب العالمین کا آیا ہے اس میں اپنے اللہ کی بندگی کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، تاکہ اس رمضان المبارک میں بھی
تم اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے بعد اس رمضان سے جو سب سے بڑی تربیت لے کے جاؤ وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنے اللہ کے احکامات پہ عمل کروں گا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے جس چیز سے منع کیا ہے، جس چیز سے مجھے روکا ہے، میں نے اس چیز سے رکنا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بالعموم اور اعتکاف کی حالت میں خاص طور پہ ہمیں ایک عبادت اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ عبادت ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا اور اللہ سے سوال کرنا بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ جسے ہم دعا کہتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم اپنے اللہ سے مانگ لیتے ہیں، تو یہ جب ہم ضرورت پڑتی ہے اللہ سے مانگتے ہیں وہ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ یہ جو دعا ہے اگر ہمیں اس کا مقصد سمجھ آ جائے، اس کی روح سمجھ آ جائے، تو یہ دعا ہی اصل میں عبادت اور بندگی ہے۔ کہ جب بھی کوئی بندہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں عاجز ہوں، یہ فلاں چیز، فلاں ضرورت میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ حاصل کر سکوں، تو دینے والا ہے، اور صرف تو دینے والا ہے، صرف تو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو جذبات ہیں، یہ جو اعتراف ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی فضیلت ہے ایسے بندے کی جو اللہ کے سامنے اس طرح سے عاجزی، انکساری اور اپنی کمی کوتاہی اس کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا اعتراف کرتا ہے۔ تو دعا حقیقت میں یہی کچھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے بڑھ کے اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہی عزت والا ہو۔ کہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اپنے رب کو وہ عزت اور تکریم وہ دے رہا ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بلندی، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور طاقت اور سب کچھ اس کا مالک اللہ رب العالمین کا ہونا، اور اپنی عاجزی، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا جو عمل ہے وہ یہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی فرمائی کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ وہ بندہ جس کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے اللہ سے سوال کرے، یہ اس کا مزاج نہیں ہے، عادت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، اللہ رب العالمین اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ ایسے شخص پہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، اُدْعُونِي،
اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ ادعونی، مجھے پکارا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے سوال کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں یہ گویا تکبر کر رہے ہیں۔ کیا یہ باور کروا رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ طاقت اور قدرت ہے کہ ہم جو چاہے جیسے چاہے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ طاقت تو کسی انسان میں نہیں ہے، بندہ عاجز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تمہارا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، عاجز ہو، بے بس ہو تم۔ واللہ هو الغنی الحمید، یہ ایسی ذات کہ جو بے پرواہ ہو، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی انسان کے قطعاً یہ لائق نہیں ہے کہ اس کا یہ رویہ ہو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ تربیت کی ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے پھر تو آپ نے مانگنا ہی مانگنا ہے، لیکن جب ضرورت نہیں ہے تب بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اسی رویے کا اظہار کیا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ ہمیں ہی پکارتا ہے اور وہ بڑی دعائیں کرتا ہے۔ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے، اور جب ہم اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، جب اسے وہ چیز مل جاتی ہے تو فَأَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو منہ پھیر لیتا ہے اور ایسے وہ باور کرواتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو رویے ہیں، یہ جو مزاج ہے، یہ جو طبیعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ رب العالمین اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے کے لیے کسی انسان کو کیا چاہیے؟ نہ اسے مال چاہیے کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے پاس مال ہو تو میں خرچ کروں اور اللہ رب العالمین کی میں رضا حاصل کروں، اور اس کے لیے کوئی ایسی جسمانی کوئی ضرورت یا حاجت کہ انسان یہ سوچے کہ میں فلاں میرے اندر معذوری ہے اور میں یہ عبادت کرنے سے قاصر ہوں، عاجز ہوں۔ تو دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے آپ کو زندہ ہونا انسان کا، کہ انسان زندہ ہے، بندہ مومن ہے اور اس کا دل جو ہے اس کے اندر ایمان ہے، اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، دل میں ہی وہ مانگ رہا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا کرنے سے بھی عاجز ہے، کہ وہ دعا بھی نہیں کر سکتا، تو یہ اصل میں وہ شخص ہے جو عاجز ہے، لاچار ہے، جو اپاہج ہے، جو اپاہج ہے۔ تو ہم میں سے یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنا لاچار ہو، اتنا عاجز ہو کہ اپنے اللہ سے دل میں ہی صحیح دعا بھی نہ کر سکے۔
تو اللہ رب العالمین سے جو دعا ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی عزت والا عمل ہے، بڑا اللہ کی، اس میں اللہ رب العالمین کی بھی تکریم ہے، اس میں بندے کی بھی تکریم ہے۔ اور پھر ہماری جو حاجات ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ کی یاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ یہی تھی کہ ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا بہت بڑا یہ ذکر بھی ہے۔ تو اعتکاف میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بہت ایک بڑا موقع ہے، ہم اپنے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کا یہ والا ذکر بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے کچھ آداب بتائے ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح دوسری عبادات کے جو آداب ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آداب ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، پھر ہم نے مسجد میں آنا ہے، پھر ہم نے صفیں بنانی ہیں، پھر ہم نے نماز کو ایک خاص طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح دعا کے بھی آداب سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی دعا کریں تو بیٹھتے ہی ہاتھ اٹھا کے، یا ویسے بعض اوقات تو انسان کو اچانک ضرورت پڑتی ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن جب ہم باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے دعا اللہ سے کریں تو پھر کیسے کرنی چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ فوری طور پہ اپنی ضرورت اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریفات جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اللہ کی تعریفیں کریں، اس کے بعد اللہ کی تسبیحات بیان کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اس کے بعد اللہ سے جو ہے ہماری جو ضرورت ہے وہ اپنے اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا، عجلت ایہا المصلی، عجلت ایہا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے جو اس کے بعد دعا کی ہے بڑی جلدی تو نے دعا اللہ سے مانگنا شروع کر دی ہے۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ، کہ جب تو نے نماز پڑھی تھی تو نماز کے بعد بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کرتا، اس کے بعد تو میرے اوپر درود بھیجتا، اس کے بعد تو اپنے اللہ سے دعا کرتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے اسی طرح دعا کی کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریفات بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر فرمایا انہیں کہ ایھا المصلی ادعوہ، ادعوہ، تو جب، کہ اے نماز پڑھنے والے اور دعا کرنے والے، تو نے جو ادب اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے تو نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، پھر تو نے میرے اوپر درود بھیجا ہے، اس کے بعد ادعوہ، اب تو دعا کر، تو جب، تیری دعا کو اللہ رب العالمین قبول کریں گے، اب تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو بندہ دعا اس انداز میں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا جو ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے دعا کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں،
بالکل ہمارے دل میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری اس دعا کو قبول کرے گا. کہیں بھی یہ دل میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میں دعا کروں ہو قبول ہو نہ ہو. ہاں دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، کسی کے حقوق کو ہم غصب کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے. تو جو بھی ہم دعا کریں پورے یقین کے ساتھ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تو تم ایسے دعا کرو کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے. تو یقین اللہ رب العالمین سے یہ دعا کے قبول ہونے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے. اسی طرح دعا پوری توجہ سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دعا شروع کی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے خیالات میں زبان تو چل رہی ہے اس کی کہ یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، لیکن اس کی جو توجہ ہے وہ کسی اور چیز میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. کہ یہ بات سمجھ لو اچھی طرح کہ اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے جو ایسے دل سے نکل رہی ہو، جو دل غافل ہے، لاہن جس کی توجہ نہیں ہے، توجہ کسی اور طرف ہے، ذہن میں خیالات کچھ اور چل رہے ہیں، زبان پہ الفاظ کچھ اور چل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری توجہ سے، یہ جس طرح نماز ہم پوری توجہ سے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح یہ دعا جو عبادت ہے پوری توجہ سے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی طرح دعا جب ہم کریں تو پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چمٹ کے دعا کرو، چمٹ کے دعا کرو اللہ رب العالمین سے. بس دعائیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کسی بھی موقع پہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کب ہم یہ کہیں گے کہ اب جو ہے وہ جلد بازی میں کر رہا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بندہ کہے کہ قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي، کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میں نے، مجھے اب لگتا نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی. تو فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، تو بندہ پھر اس وقت اس کے اندر جب مایوسی آ جاتی ہے، جب مایوسی آ جاتی ہے اور وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ بندہ اب اس نے جلد بازی کی ہے اور یہ بندہ مایوس ہو گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اس چیز کو کہ یہ اللہ کی جو اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو اللہ سے مایوسی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں یہ ان کا عمل نہیں ہے. تو فیعوس قنوت، یہ اللہ رب العالمین نے دو لفظ قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں کہ جب کسی بندے کو کوئی چیز ملے نہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی اس کی، تو فیعوس قنوت، مایوس ہو جاتا ہے، شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دعا کے بالکل منافی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، تضرعاً، پوری عاجزی کے ساتھ. عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہی جذبات ہوں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کے بس میں سب کچھ ہے. اگر کسی کے بس میں سب کچھ ہے، سب کچھ کی ہر چیز کی طاقت قدرت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جو دینے والی ذات ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہ جذبات ہونے چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام ان کی دعا میں یہی ذکر فرمایا ہے کہ ان کی جو دعا تھی اس میں یہی چیز تھی کہ اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ تضرع بھی ہو دعا میں اور بندہ
بالکل یکسو ہو کے خفیہ دل میں، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ جو عمل بندے اور اللہ کے درمیان ہے، بندے کے درمیان ہے اور اللہ کے درمیان میں ہے، بالکل اتنی عاجزی کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو تضرعا، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وخفیہ، اور دل میں جتنی آہستگی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح ایک ادب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب ہم دعا کریں للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اللہ رب العالمین کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، بڑے پیارے پیارے نام ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ کے نام ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ فادعوہ بہا، تو جب بھی تم اللہ سے کچھ مانگو، تمہیں کوئی ضرورت ہے، کچھ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، تو دیکھو اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا، اللہ کی ان صفات کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو۔ ہماری جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان صفات کا واسطہ دے کے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ سے جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت، اس کا ایک سبب ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا کریں، اگر ہمیں اللہ سے رزق چاہیے تو اللہ رب العالمین کی جو صفت رزاق ہے، اللہ کی یہ صفت ہے رزاق، اللہ رب العالمین عطا کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے بندہ جب دعا کرے تو اللہ کی اس صفت کا اللہ کو واسطہ دے کہ اے اللہ تیری یہ صفت ہے کہ تو رزاق ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو غفار ہے، غفور ہے، اللہ رب العالمین کی یہ صفتیں ہیں۔ غفار، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ انسان آدھی زبان سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اگر مانگے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ کچھ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو اس عبادت کو بالکل ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بڑی روٹین کی چیز ہے کہ کوئی ضرورت ہے تو چلے ہاتھ اٹھا کے ہم مانگ لیتے ہیں، یا کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی مصروفیت نہیں ہے تو چلو دعا مانگ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، باقاعدہ دعا کو عبادت سمجھ کے کریں کہ میں اب اپنے اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ بہت عظیم عمل ہے، اور اس عظیم عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آداب کے ساتھ کرنے کا بتایا ہے، سکھایا ہے، ان کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہماری جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ہمیں اللہ اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ سکھائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کی بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، تو اگلا جو درس ہے انشاءاللہ العزیز اس میں ان دعاؤں کو بیان کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کو انبیاء کی دعائیں ہیں، اگر بندہ وہ دعا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا، اس عبادت کے حوالے سے آداب ہیں، تعلیمات ہیں جو ہمیں سکھائی ہیں، تو اس کے مطابق اس عبادت کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ بہت عظیم موقع ہے، بڑا غنیمت ہے یہ موقع، اعتکاف کا بڑا غنیمت موقع ہے۔ جو یکسوئی، جو توجہ جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ توجہ سے کرنے والا یہ کام ہے، جو ہمیں اعتکاف میں میسر آتی ہے، عام زندگی میں شاید وہ اسی وقت میسر آتی ہو جب ہم بڑے ضرورت میں ہوں، بڑے پھنسے ہوئے ہوں، تو اعتکاف کی حالت میں اس عظیم عبادت کو ان آداب کے ساتھ کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔